الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قرآن کریم کی جو صورتیں نمازوں میں پڑھی جاتی ہے ان میں سے کچھ تو وہ تھی جن کا ہم نے مذاکرہ کیا، سورہ الم تری سے لے کر کے سورہ ناس تک۔ قرآن کریم کی وہ بعض صورتیں جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں وہ یہ بھی ہیں، جو اس سے تھوڑی سی پہلی والی صورتیں ہیں، والضحیٰ، الم نشرح، والتین والزیتون، القاریات ما القاریہ۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ الم تری سے لے کر والناس تک جو تذکرہ ہو گیا، اس کے بعد ان بعض صورتوں کا مذاکرہ کیا جائے جو ابھی بھی نماز میں پڑھی جاتی ہے، تاکہ نماز کے استحضار میں بھی وہ معین و مددگار بنے اور ہماری اپنی نجی زندگی میں بھی وہ ہم کو بہت کام آئے۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ والضحیٰ۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ الضحیٰ، مکیۃ۔ سورہ ضحیٰ، ضحیٰ کا کیا معنی ہے؟ چونکہ یہ لفظ صورت ہی میں آ رہا ہے اس لیے وہیں پر وضاحت ہوگی۔ جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کی کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جب تک ان صورتوں کے پس منظر کو نہ سمجھا جائے وہ صورت کما حقوں سمجھ میں نہیں آتی۔ ان صورتوں کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ، کس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس صورت کا پس منظر کیا؟ ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ کفار مکہ کوئی شوشہ نہیں چھوڑتے تھے ایسا کہ جس کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا جائے۔ نہیں تھا پھر بھی کہتے تھے، تو اگر ظاہراً کہیں لگتا تو اس کو وہ کیوں چھوڑ دیں؟ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی نرینہ اولاد کے انتقال پر نبی علیہ السلام کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ محمد تمہارا نسل اور حسب چلنے والا نہیں، اس لیے کہ تمہاری کوئی مذکر اولاد ہی زندہ نہیں رہتی۔ ایک یہ اعتراض تھا۔ دوسرا اعتراض وہ ہیں جو یہاں ہیں۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اور اس روایت کو نقل فرمایا۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری اور علالت کی وجہ سے 2-3 دن تہجد نہ پڑھ سکے، تو ام جمیل نے بعض روایات کے مطابق، جو ابو لہب کی بیوی تھی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا، ان محمدًا قد ودعہ الشیطان معاذ اللہ، کہنے لگی محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا تذکرہ نہیں کیا، کہنے لگی محمد نے اس کے شیطان نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت ٹوٹا، اور بعض روایات میں ہے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا کچھ ایام، اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام بہت تھوڑے سے مغموم تھے کہ کیا وجہ ہوئی۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے، اور ایک مرتبہ نہیں، مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ وحی کے آنے میں تھوڑا سا وقفہ ہو گیا، تو آپ علیہ السلام کو بے چینی ہوئی۔ اب اس بے چینی کو وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے جو کسی سے محبت کرے۔
ناجائز محبتیں دنیا میں ہوتی ہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ ناجائز محبت جس سے ہوتی ہے اس کے دیدار کے لیے بھی محب کتنا ترستا ہے کہ کچھ بھی کر کے اس کی شکل کی زیارت ہو جائے، بلکہ اس کے گلی کے کتے کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی، اللہ کو حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت تھی۔ ظاہر بات ہے یہ بہت غموم اور غمگین مسئلہ تھا کہ کیا وجہ ہے اللہ سے باتیں نہیں ہو رہی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب یا نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک صاحب حال نہ بنا جائے تب تک قرآن کما حقہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ فرمایا، اقبال کہتے ہیں قرآن کو ایسے سمجھو جیسے وہ ہم پر اتر رہا ہے، ورنہ تفسیر کی کتابیں کام نہیں آئے گی۔ گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ہم کو یہ ہوگا کہ کیا باتیں کر رہے، کیسی بے چینی، اللہ سے باتیں نہ ہو اس میں کیسی بے چینی۔ لیکن ایک محب اور محبوب کا رشتہ ہے، یہ وہی آپس میں سمجھ سکتے ہیں۔ اب ایک تو آپ کا دل مغموم ہے اور ام جمیل آپ کو یہ طعنہ دے رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کا دل بہت غمگین ہوا، اور ایک آدمی جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں سن سکتا۔ وہ کہے گا مجھے جتنا برا بھلا کہنا ہو کہو، میرے محب اور میرے محبوب کو برا بھلا نہ کہو۔ تو ظاہر بات ہے ام جمیل نے ایسا ہی طعنہ دیا کہ محمد کو اس کے شیطان نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کا دل تھوڑا سا ٹوٹا۔ دنیا بیمار ہوتی ہے، نبی تسلی دیتے ہیں۔ نبی بیمار ہوتا ہے، مالک کائنات تسلی دیتا ہے۔ اللہ نے یہ صورت اتاری اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی، اور کیسی تسلی، عجیب و غریب۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، دو قسمیں کھائی۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہ تھی، اللہ غیر اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن بندے غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے، شرک ہے۔ وہ صرف اللہ کی قسم کھائیں گے۔ یہ کہنا میری ماں کی قسم، شرک۔ یہ کہنا میرے باپ کی قسم، شرک۔ بیوی سے یوں کہنا طلاق کی قسم، شرک۔ روایت میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جس کو اپنا بڑا سمجھتا ہے اس کی قسم کھاتا ہے، اس کو اس کی بات کا جب کوئی اعتبار نہیں کرتا تو وہ بڑے کو بیچ میں لاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں۔ اگر کسی کی قسم کھاتے ہیں اس کا مطلب ہم نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے روایت میں فرمایا غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ اللہ قسم کھاتے ہیں، ظاہر بات ہے اللہ جس کی قسم کھاتے ہیں اللہ اس کو اپنا بڑا سمجھ کر قسم نہیں کھا سکتے۔ علامہ شبلی نے مقالات شبلی میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ اگر کسی کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو بڑا سمجھ کر قسم نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ اللہ سے تو ہر شے چھوٹی ہے۔ لیکن اللہ قسم کھاتے ہیں اس کا مطلب اللہ اس چیز کو گواہ بنا رہے ہیں۔ بہت اہم بات ہے، جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں در و دیوار اس کی گواہ ہے۔ ہم محاورے میں کہتے ہیں اس نے میدان جنگ میں وہ کارنامے دیے کہ میدان جنگ اس کا گواہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کبھی سورج کو گواہ بناتا ہے، سورج کو دیکھ لو۔ اللہ کبھی دن کی روشنی کو گواہ بناتا ہے، اللہ کبھی زمانے کو گواہ بناتا ہے۔ زمانہ گواہ ہے میری قدرت پر، سارے انسان خسارے میں۔ علامہ شبلی نے یہ بات لکھی ہے کہ گواہی مطلوب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کھائی۔ یہ قسم کی وضاحت میں نے اس لیے کی کہ بار بار پیچھے کی بہت صورتوں میں قسموں کا تذکرہ آئے گا۔ والضحیٰ، دن چڑھنے کی قسم، چاشت کی قسم، دن کے وقت کی قسم۔
یعنی دن جب تھوڑا سا نکل جائے اس کی قسم، والضحیٰ، فرمایا واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، یعنی رات کی تاریکی کی قسم جب وہ تھوڑی سی اور اندھیری ہو جائے، دو قسمیں کھائی۔ انسان کے لیے رات بھی ضروری، انسان کے لیے دن بھی ضروری۔ پیغمبر کو کہا گیا پیغمبر وہی نہ آئے غم نہ کرو، آرام بھی آپ کے لیے ضروری ہے، وہی آئے یہ بھی ضروری ہے، اور وہیں تھوڑی دیر رک جائے یہ بھی ضروری ہے، اشارہ فرمایا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف لوہاروی صاحب دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں ہمارے بعض اکابر نے اس کا عاشقانہ ترجمہ کیا ہے، ان دو کا میں نے خود تو کسی تفسیر میں نہیں دیکھا، لیکن بہرحال معتمد عالم دین ہیں اور شیخ الحدیث ہیں، عاشقانہ ترجمہ کیا ہے۔ کیا ترجمہ کیا ہے عاشقانہ؟ والضحیٰ، پیغمبر تیرے روشن چہرے کی قسم، والضحیٰ، تیری چمکتی ہوئی پیشانی کی قسم۔ پیار کرنا ہے، تسلی دینی ہے، یہی مناسب معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ جب محب اپنے محبوب کو مناتا ہے تو ایسا ہی تذکرہ کرتا ہے، میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، آپ میں یہ خوبی ہے، آپ میں یہ خوبی ہے، آپ میں یہ خوبی ہے۔ عاشقانہ باتیں ہیں یہ پیغمبر علیہ السلام کی اور اللہ کی، اور میں نے کہا اس کے لیے ہم کو کسی سے جائز محبت کرنی پڑے گی۔ والضحیٰ، پیغمبر تیرے چمکتی ہوئی پیشانی کی قسم، واللیل اذا سجا، تیرے کالے کالے بالوں کی قسم۔ ہے کوئی نبی جس کا تذکرہ اللہ نے ایسا فرمایا ہو؟ میں نبی کی تنقیص نہیں کرنا، لیکن آپ علیہ السلام کی رفعت شان بیان کرنا، وہ تو بالکل خاتم النبیین ہیں آپ۔ ہر نبی اللہ کا نبی ہے، لیکن ہر ایک میں خصوصیات ہیں، ہر نبی کا اپنا الگ رنگ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اپنا الگ رنگ تھا، یہ بہت اہم بات ہے۔ حضرت ابراہیم کا اپنا الگ رنگ تھا، جن کا خاص رشتہ ہے قربانی سے۔ حضرت یوسف کا اپنا الگ رنگ تھا۔ سیرت النبی میں علامہ شبلی صاحب نعمانی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا وہ تمام رنگ جمع ہو گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تمام رنگ، یعنی پورے انبیاء کی منفرد اور الگ الگ خصوصیات سب جمع ہو گئی آپ علیہ السلام میں، سب۔ تو اور ایک قسم نہیں، آپ علیہ السلام کے شہر کی قرآن نے قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اللہ فرما رہے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کا تذکرہ قرآن میں، ما زاغ البصر وما طغى۔ آپ علیہ السلام کی زبان کا تذکرہ قرآن میں، لا تحرک لسانک لتعجل بہ۔ آپ علیہ السلام کی عمر کی قسم، لعمرک، پیغمبر آپ کے عمر کی قسم، آپ کی عمر کا تذکرہ۔ ورفعنا لک ذکرک، پیغمبر ہم نے آپ کی شان بڑھا دی۔ جہاں اذان میں اللہ کا تذکرہ، وہیں اذان میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے، باقی میں شریعت کتنی بیلنس ہے، کوئی محمد کو اللہ کے برابر درجہ نہ دے۔ حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اسی لیے اللہ نے پیغمبر کو مکے میں موت نہیں دی، مدینے میں موت دی، تاکہ کعبۃ اللہ اور نبی علیہ السلام کا روزہ ان دونوں میں فرق ہو جائے، کہ نبی کتنی ہی بلندیوں کے مقام پر پہنچ جائے اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے روزے کی جگہ الگ منتخب کی کئی کلومیٹر دور، تاکہ یہ فرق کیا جائے، حکمت اللہ تعالیٰ کی۔ بہرحال آپ علیہ السلام کے باب میں دو قسمیں کھائیں، والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی کالی زلفوں کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ اور اس کے بعد دو چیزیں بیان کی، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، وما قلی، آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ کتنا پیار ٹپکتا ہے اس میں، اندازہ لگائیے،
ساری دنیا اللہ کو منانے میں لگی ہے، اللہ محمد کو منانا ہے۔ ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ وہی بند ہو جانا چھوڑنے کی علامت نہیں ہے۔ وما قلا، اور ناراض بھی نہیں ہوا۔ اس لیے کہ دو ہی اسباب ہوتے ہیں جدائی کے، کوئی کسی سے الگ ہو جاتا ہے، دو اسباب ہوتے ہیں، یا تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ محب اپنے محبوب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، یا تو ان دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ما ودعک ربک، پیغمبر آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اور وما قلا، ناراض بھی نہیں ہوا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر اتنا کہہ دیتے تسلی ہو جاتی، کافی تھا، بس ہو گیا، تسلی مل گئی۔ لیکن جو بہت زیادہ پیار کرتا ہے وہ خالی تسلی نہیں دیتا، وہ اور محبت جتاتا ہے، وہ مستقبل کے بارے میں بھی اطمینان دلاتا ہے کہ نہ ایسا ہوا ہے اور نہ ایسا ہوگا، آپ ٹینشن نہ لیجئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ آگے اور ارشاد فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ سیدھا اس کا ترجمہ تو یوں ہے، البتہ آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں۔ لیکن عاشقانہ ترجمہ، پیغمبر تیرا آنے والا ہر دن گزرنے والے ہر دن سے بہتر ہے۔ پیغمبر تم ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ میں تھے تو بھی بہتر تھے، دنیا کے پیٹ میں آئے اور آپ کو اچھائی ملی۔ پیغمبر آپ بچپنے میں تھے، آپ بچپنے سے تھوڑے آگے بڑھ کر حلیمہ کے پاس آئے، آپ کو اور اچھائی ملی۔ آپ حلیمہ کے پاس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واپس آپ مکے میں آئے، آپ کو اور بہتری ملی۔ آپ بچپنے میں تھے، پیغمبر آپ کی جوانی، بچپنا بھی اچھا تھا، جوانی اس سے اور اچھی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ پیغمبر آپ کی جوانی اچھی تھی لیکن آپ کو نبوت ملی، یہ اور اچھا ہوا۔ اور پیغمبر آپ کو نبوت ملی، یہ اچھا ہوا، آپ معراج میں گئے، اس سے اچھا ہوا۔ اور آپ معراج میں گئے، یہ اچھا ہوا، اور مکے سے مدینے گئے، مکے میں تھے تو بھی اچھے تھے، مدینے میں آئے اور اچھائی ملی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ پیغمبر آپ مدینے میں آئے، بدر ہوا، بدر میں بھی اچھا رہا، احد میں اور اچھا ہوا، احد میں بھی اچھا ہوا، خندق میں اور اچھا ہوا۔ پیغمبر حتیٰ کہ فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ سے پہلے والی زندگی بھی اچھی تھی، فتح مکہ کے بعد کی زندگی اور اچھی ہو گئی۔ پیغمبر آپ دنیا میں تھے تو بھی اچھے تھے، دنیا سے پردہ فرما گئے اور اچھا ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ پیغمبر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، قبر میں ہیں، قبر میں بھی اچھے ہیں، کل حشر کے میدان میں اس سے اچھے ہوں گے۔ پیغمبر حشر میں آپ اچھے ہیں، آپ جب اپنے رب کے سامنے اپنی امت کی سفارش کریں گے اور بہتری ہوگی، اور پیغمبر جب آپ حوض کوثر پر آئیں گے اور بہتری ہوگی، اور اس سے بہتری جب آپ اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ اور بہتری۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ آنے والا ہر دن پیغمبر گزرے ہوئے ہر دن سے بہتر ہے، اور گزرا ہوا دن بھی کوئی کم نہیں ہے، لیکن نسبتاً آنے والا ہر دن بہت بہتر ہے۔ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اور میں کہہ دوں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کے یہ الفاظ ہیں جو میں نے ابھی کہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اس لیے کہ یہ تو حق تلفی ہے، کسی کے الفاظ لے کر کے لیبل اپنا لگایا جائے۔
شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کا علم ہو اس کی طرف منسوب کر دو کہ یہ بات فلاں نے کہی ہے، فرمایا اس سے علم میں برکت ہوگی۔ ہمارے اکابر کا ملفوظ ہے یہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اندازہ لگائیں، انسانوں کی زندگی کو اندازہ لگائیں اور آپ علیہ السلام کی زندگی کو ذرا اندازہ لگائیں۔ انسان اوپر سے نیچے آتا ہے، جوانی میں بہت طاقت ہوتی ہے، بڑھاپے میں وہ طاقت ڈھل جاتی ہے۔ جوانی میں بہت حسن ہوتا ہے کہ دیکھتے رہنے کو جی چاہیں، بڑھاپے میں وہ حسن کمزور ہو جاتا ہے۔ یرد الی ارذل العمر، ہر چیز دنیا کی اوپر سے نیچے آتی ہے۔ گھر 2022 میں بنایا بہت اچھا، 2050 ہوتے ہوتے تنزلی آ جائے گی ہر چیز کائنات کی۔ لیکن پیغمبر کی شان کو اندازہ لگائے کہ جو اوپر سے نیچے نہیں آ رہا، نیچے سے اوپر جا رہا ہے۔ عجیب و غریب زندگی ہے یہ، اور عجیب مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ آخرت بہتر ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یوں کہا گیا، پیغمبر یہ جو ہماری محبت ہے نا، یہ ٹوٹنے کی بات تو چھوڑو، تمہارے رب کے روٹھنے کی بات تو چھوڑو، یہ محبت میں کمی کی بات چھوڑو، یہ محبت میں روزانہ اضافہ ہوگا۔ یہ محبت کم ہونے کے بجائے پیغمبر روزانہ بڑھے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کیا تسلی ملی ہوگی قلب مبارک اور قلب اطہر کو۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے، دونوں ترجمے مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی ایک یہ ترجمہ بھی نقل کیا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ بھی ہمارے مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے۔ اور یہ تو بالکل لاجیکل بات ہے، دنیا فانی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اشارہ فرمایا پیغمبر دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا اس میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک راہ چلتا مسافر رہتا ہے۔ آرام صرف قبر میں، آرام صرف جنت میں، خواہشات پورا کرنا صرف جنت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے ملے گا۔ یہ قربانی یہی پیغام دے رہی ہے، ذبح کرو اپنے آپ کو۔ اور ایک دوسرا پیغام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اپنے نبی کو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر یہ بھی چھوڑو، تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ شان دیکھیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، دعا فرما رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ہر نبی کی زندگی کو آپ دیکھیں، حضرت نوح دعا فرما رہے ہیں، حضرت بہت سارے، حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، دعا فرما رہے، کیوں؟ روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے۔ پوری دنیا کوئی سجدہ کر رہا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، کوئی جماعت میں وقت لگا رہا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، کوئی مدرسے میں خدمت انجام دے رہا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ پوری دنیا رب کو منانے میں لگی ہے، اور رب یوں کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ اللہ اپنے پیغمبر کو راضی کرنے پر لگا ہے۔ شان دیکھیں، شان دیکھیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پہلے کی بات کی نفی کر دی کہ آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا، اور آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں۔ یہ یقین بھی دلا دیا کہ آنے والا ہر دن، گزرنے والے ہر دن سے آپ کے لیے اچھا ہوگا۔
اور ہمیشہ کا یہ سرٹیفکیٹ بھی دے دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور قربان جائیں، دونوں جگہ پر اللہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، رب کا لفظ استعمال فرمایا۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، تمہارے شفیق پروردگار نے تم کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور یہاں بھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، تمہارا رب تم کو اتنا دے گا، یعنی وہ پیار کرتا ہے، اس وجہ سے وہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ اس کا شان نزول اور یہ شروع کی اور ابتدا کی 3-4 آیت کی تفسیر ہیں، بقیہ تفسیر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم مذاکرہ کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ